ایران کا امریکہ سے معاہدے پر آج دستخط سے انکار۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ امریکہ کے عدم استحکام رویے کی وجہ سے ہمیں کسی بھی بیان سے محتاط رہنا چاہیے۔ خطے میں غیر ملکی فوج کی موجودگی اور اڈوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ابنائے ہرموز سب کے لیے کھل جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ امید ہے یہ سارا عمل جلد اور آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ امریکہ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا امکان ہے۔ پاکستان اس معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ خطے میں دیرپا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ قطری وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف سے رابطہ۔ سفارتی کاوشوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کا مسئلہ جلد حل ہوگا اور صلح ہوگی۔ معاہدے سے متعلق 1-2 دن میں اچھی خبر آ جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا تیل کی قیمتوں کو پلاننگ کے ساتھ مستحکم رکھا گیا ہے۔ ایسا نہ کرتے تو پیٹرول قیمت 250 روپے ایک ہی وقت میں بڑھ جاتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران مفاہمت کو خطے کے امن کے لیے اہم قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کا امریکہ ایران مفاہمت سے خطے میں پائیدار امن کی امید کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری رابطوں کے مثبت اور جلد نتیجے کی امید کا اظہار۔ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مذاق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مذاق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت۔ کہا ماضی میں بھی ان کی پیشکش کو ٹھکرایا گیا، لیکن آج بھی کہتے ہیں میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی جانب بڑھیں۔ آج بھی دیر نہیں ہوئی۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا سیاست اپنی اپنی، ویژن اپنا اپنا، خیالات اپنے اپنے، لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بطور وزیر اعظم چاروں صوبوں کی یکساں ترقی ان کی ذمہ داری ہے۔ قائد حزب اختلاف محمود خان اٹکزئی کو مخاطب کر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کوئی اختلاف نہیں کہ صوبے کے معاشی وسائل ان کا حق ہیں۔ ریکوٹک کی مثال لے لیں، اس کا معاہدہ پڑھ لیں۔ ریکوٹک پر بلوچستان کے عوام کا حصہ اس کی روشن مثال ہے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا حصہ 100% بڑھایا گیا۔ بلوچستان کے لیے پنجاب اور سندھ نے حصہ ڈالا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا۔ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا بجٹ میں غریب کے لیے کچھ نہیں، بجلی قیمت کم ہوئی، نہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی،
نہ ہی دیگر اشیاء سستی ہوئیں۔ حکومت کی شاہ خرچیوں کی کمی کے لیے مکمل مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی نے درست کہا، نون لیگ کی 3 سیٹیں ہیں، یہ بھی ایسے ہی جیتے ہیں جس طرح کراچی میں میئرشپ کا الیکشن جیتا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اجگزئی کی وزیر اعظم کو بیٹھ کر معاملات آگے بڑھانے کی پیشکش، کہا غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، ایک معاہدہ کریں تاکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ فیڈریشن صوبوں کو پیسے دیتی ہے، آپ نے صوبوں سے لے لیے۔ بانی پی ٹی آئی پر اتنی سختی نہ کریں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اقبال آفریدی کو آپ نے ایوان سے نکال دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ اقبال آفریدی نے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، گالیاں دیں، مارا پیٹا۔ اگر میں ارکان پارلیمنٹ اور عملے کا تحفظ نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں بیٹھنے کا اختیار نہیں۔ تحریک انصاف کا بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ تبدیل، اراکین بجٹ بحث میں شریک۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ دودھ، ڈیری مصنوعات، مٹھائیاں، جیم، جیلی، کیچپ، مسالہ جات، خوردنی تیل، گھی، کراکری مہنگی، ہیئر آئل، شیمپو، جوتے، پرفیوم، باڈی اسپرے، بیکری آئٹم، پلاسٹک کی اشیاء، سینیٹری مصنوعات بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ جی ایس ٹی کے نفاذ سے سوٹ کیس، کیمرے، کچن ویئر، سفری بیگ، ای سگریٹ، زرعی ادویات، جراثیم کش مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی۔ فائنانس بل کے مطابق ان اشیاء کو 3rd شیڈول میں شامل کرنے سے 70 ارب روپے کی اضافی آمدن حاصل ہوگی۔ پرتعیش الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافے سے 25 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ صنعتی اور تجارتی درآمد کنندگان کے درمیان منافع کے فرق کو ختم کرنے سے قومی خزانے میں 30 ارب روپے کے اضافی ٹیکس وصول ہوں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح کم کر کے 2.75% اور 1.5% کی کم فلیٹ شرح عائد۔ نان فائلرز کے لیے ریئل اسٹیٹ کے لین دین پر ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔ چھوٹے تاجروں کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء کی ٹرن اوور حد 10 کروڑ سے بڑھا کر 20 کروڑ روپے کر دی گئی۔ بینکنگ کمپنیز یا ادارے بڑے پیمانے پر رقم جمع کرانے اور نکلوانے کی معلومات الیکٹرانک طور پر فراہم کریں گی۔ فائنانس بل سے حاصل تفصیلات کے مطابق مخصوص فلاحی اور خیراتی اداروں کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ میں توسیع دے دی گئی۔ ایس سی او سربراہی اجلاس اور انسداد دہشت گردی کے لیے گاڑیوں کی درآمدات پر ٹیکس چھوٹ اور الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سی کیری کٹس کی درآمد پر بھی چھوٹ میں 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا۔ حکومت صرف ان منصوبوں پر ترقیاتی بجٹ استعمال کرے جہاں کمرشل طور پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا، صوبوں کی طرف سے مرکز کی امداد پر شکر گزار ہیں۔ یہ سہولت آئندہ 3 مالی سال جاری رہے گی۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے۔ ہم معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ بجٹ میں کوشش کی ہے کہ برآمدات بڑھانے کے لیے قابل عمل اقدامات کیے جائیں۔ کوشش کی کہ تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ریلیف ملے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا، انہوں نے بجٹ تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو پورا نہ کر پائیں۔ لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں شہید امت کانفرنس کا انعقاد۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس نے خطاب میں کہا، ٹرمپ نے تمام ریڈ لائنز کراس کی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ گھر بیٹھنے اور آرام کے دن نہیں، ہمیں ایک قوم بننا ہے، مایوسیوں کو ختم کرنا ہے، روشنی کا چراغ جلانا ہے، ہمیں اکٹھے اور متحد ہو کر دشمن کو ناکام بنانا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا، ایران پر حملے نے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ ایران سرخرو اور امریکہ کو شکست ہو چکی۔ صہیونیت پریشان ہے کہ مسلمان اکٹھے کیسے ہو گئے۔ ایران کی جرت، فلسطینیوں کی ہمت اور پاکستان کی دانش مندی نے اسرائیل کی سازش ناکام بنا دی۔ ہمارا دشمن متحد ہے، ہمیں بھی متحد ہونا ہے۔
سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 21 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق 72 گھنٹوں میں آپریشنز کے دوران اب تک مجموعی طور پر 48 خوارج مارے گئے، جن میں ان کے 4 سرغنہ بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چارسدہ میں فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کا دورہ، آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ تربیت کا جائزہ۔ کہا اسپیشل پروٹیکشن ونگ کو ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر جدید و منظم فورس بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کو بین الاقوامی معیار کی سیکیورٹی فراہم کرنا اسی ونگ کی ذمہ داری ہوگی۔ ونگ کے اہلکاروں کی غیر ملکی انسٹرکٹر سے ٹریننگ کا انتظام کیا ہے، بیرون ملک بھی بھیجا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی تمام اہلکاروں کو فزیکل فٹنس، جدید اسلحے کی تربیت اور ڈرائیونگ پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ میں حاضر ہوں جناب، میں حاضر ہوں مانیے، میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ میرا ان سے بہت بھائی والا تعلق ہے۔ اشاروں میں میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تحریک انصاف کے ثناء اللہ خان مستی خیل کو واپس اپنے گھر آنے کا مشورہ۔ قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران ثناء اللہ مستی خیل کو کہا وہ ان کے پاس چائے پینے ضرور جائیں گے، لیکن ان سے کہیں گے کہ وہ بھی اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ثناء اللہ مستی خیل سے بھائیوں جیسا تعلق ہے، وہ اشاروں میں کہتے ہیں کہ مجبوری میں وہاں کھڑے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے جواب پر اسمبلی ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا کالعدم ایکشن کمیٹی سے احتجاج کی کال ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا احتجاج کے ساتھ ساتھ مذاکرات اب ممکن نہیں رہے، ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی، پہلے احتجاج کی کال ختم کی جائے پھر ہر طرح کی بات کی جائے گی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا ریاست اس وقت ایک امتحان میں ہے، مظاہروں کے دوران جن کی جانیں گئیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ بجٹ پیش ہو چکا، اعداد و شمار کی جنگ ہے جاری، دعوے بھی اور سوال بھی، لیکن اب وقت ہے یہ جاننے کا کہ پاکستان کی معیشت کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کیا سرمایہ کاری بڑھے گی، کیا روزگار پیدا ہوگا اور کیا عام آدمی کی زندگی واقعی آسان ہوگی؟ ملک کے ممتاز صنعت کار، ماہرین معاشیات، کاروباری رہنما جمع ہو رہے ہیں ایک فورم پر۔ بجٹ کے بعد معیشت کا مکمل احوال شاہزیب خانزادہ کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن کر ڈالو، آخری موقع آج شام 4 بجے صرف جیو نیوز پر۔ بادشاہ چارلز کی سالگرہ کی باضابطہ تقریب، ٹروپنگ دا کلر کے حوالے سے سینٹرل لندن میں تقریبات۔ بطور بادشاہ چوتھی سرکاری پریڈ میں شاہ چارلز کی شرکت۔ 77 سالہ بادشاہ نے گھوڑے کے بجائے ملکہ کے ہمراہ بھگی میں پریڈ کا معائنہ کیا۔ بادشاہ کی جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد جمع۔ بادشاہ خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ بکنگم پیلس کی بالکنی پر آئے۔ ہزاروں افراد ان سے محبت کا اظہار کریں گے۔ 41 گولے داغ کر سلامی پیش کی جائے گی۔ ریڈ ایروز فلائی پاسٹ کریں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں سوئٹزرلینڈ اور قطر کے درمیان میچ سان فرانسسکو میں جاری۔ پہلے ہاف کے اختتام پر سوئٹزرلینڈ کو حریف ٹیم پر 1-0 کی برتری۔ گول بریل ایمبولو نے پینالٹی کک پر 17ویں منٹ میں بنایا۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے آئرلینڈ کو 40 رن سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اپنی مہم کا آغاز آج روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ کے ساتھ کرے گی۔ میچ برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کا کہنا ہے کھلاڑی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں اچھی کارکردگی کے لیے پر اعتماد ہیں۔ ٹیم کو انگلینڈ کی کنڈیشنز کا اندازہ ہو چکا ہے۔